नाज़रीन, मैं हूं किरण। नाज़रीन, आपको आगाह करते हैं रावलपिंडी कैंट में ताजिर बरादरी के होने वाले इजलास के बारे में। गुज़श्ता रोज़ रावलपिंडी कैंट में मरकज़ी तंजीम ताजरान रावलपिंडी कैंट रजिस्टर और अंजुमन ताजरान कैंट का एक अहम और तारीखी मुश्तरका इजलास मुनक्किद हुआ, जिसका मकसद इलाके के ताजरों के मसाइल, कारोबारी हालात और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तबादला ख्याल करना था। जाहिद बख्तावरी ने अपने खिताब में कहा कि हमारा ये इत्तेहाद और ताउन बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ इलाके की तिजारती तरक्की को यकीनी बना सकें। ताजरों के मसाइल सिर्फ बातों से हल नहीं होते, हमें अमली इक़दाम करने होंगे। उन्होंने कहा कि कैंट के ताजर गुज़श्ता कई दहाइयों से मुश्किलात का शिकार हैं। कारोबार का इक़दाम ने ताजरों के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर दिए हैं, जिनके हल के लिए हमें चाहिए कि हम सब मिलकर एक मजबूत और मुनज़्ज़म आवाज़ बने। हमारा मकसद ताजरों के बुनियादी मसाइल का हल और कारोबार के लिए साजगार माहौल फ्राहम करना है। उन्होंने कहा कि ताजरों के दरीना मसाइल जैसे टैक्सेस, तजावुज़ात, दुकानों को सील करना, ताजरों को तंग करना और हरासा करना शामिल हैं, को हल करने के लिए हम कैंट बोर्ड और दीगर मुतल्लिका इदारों के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पीरा जैसी अथॉरिटी को भी ताजरों के मसाइल हल करने के लिए ताजर तंजीमों के नुमाइंदों को एतमाद में लेना चाहिए ताकि किसी भी तनाज़े को बाहमी अफ़ाम तफ़हीम से हल किया जा सके। जाहिद बख्तावरी ने कहा है कि ताजर बरादरी हुकूमत और तमाम सरकारी इदारों से मिलकर काम करने पर यकीन रखती है और इस बात का भी यकीन रखती है कि सरकारी इदारे भी ताजर और ताजर तंजीमों के नुमाइंदों को एतमाद में लेकर कवानीन बनाएगी या इनमें तरमीम करेगी। हुकूमत और ताजर बरादरी का ताउन दोनों के लिए बेहतर है। उन्होंने कहा कि हम ताजर बरादरी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेंगे। मुश्ताक खान ने अपने खिताब में कहा कि हमें अपनी तंजीमों के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी को बरकरार रखना होगा, क्योंकि यही हमारे हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का असल ज़रिया है। हमें हुकूमत और मुतल्लिका इदारों के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करने की ज़रूरत है ताकि हमारे मसाइल का हल जल्द से जल्द निकल सके। ताजरों का कारोबार माशी तरक्की का अहम जुज़ है, जिसके लिए हमें मुत्तहिद रहना होगा। इजलास में शरीक रहनुमाओं में जाहिद बख्तावरी, मुश्ताक खान, शेख इनायतुल्लाह, नाज़िम बट, साकिब रहीम खान, फरमानुल्लाह खान, वजी खान, रफ़ीक भाटिया, इमरान कियानी, चौधरी इमरान रशीद, खान वज़ीर, असगर खान, अयाज भट्ट, मतीन खान और मलिक अहमद अवान, शहजाद चौधरी, जमशेद गक्खड़, राजा इब्राहिम चौधरी कैसर शामिल थे। इजलास के इख्तिताम पर मरकज़ी तंजीम ताजरान कैंट रजिस्टर्ड के सदर जाहिद बख्तावरी ने शुरका के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ ज़ुहराने का एहतमाम किया। इंतहाई काबिल एहतराम वाजिबुल एहतराम हाज़रीन मजलिस और बिलखसूस अंजुमन ताजरान और पिंडी कैंट के ओहदेदारान यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, जिनकी सरपरस्ती खान मुश्ताक साहब व दीगर कादीन कर रहे हैं। मरकज़ी तंजीम ताजरान कंटोनमेंट रजिस्टर्ड दिल की अथाह गहराइयों से इनको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं और हमारे लिए बड़ी बाइस इफ्तिखार है, बाइस मसरत है कि आज कैंट के दोनों घड़े और 90% जो ताजरान हैं कैंट के आमने सामने एक जान होकर बैठे हुए हैं। ये हसीन मंजर जो है ये कैंट की तारीख में एक अपनी जगह एक तारीख बन रही है, एक आला एक ट्रेंड सेट हो रहा है यहाँ पे। इस बात का जो निशानी के साथ एक दूसरे साथ बैठे हुए हैं। अब मैं दरख्वास्त करूँगा नाज़िम भट्ट साहब कि वो अपना तिलावत कुरान पाक से कार्रवाई शुरू करें। बताएँ। इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। जैसा कि अभी बकायदा कार्रवाई का जो है आगाज हो चुका है, तो मैं दरख्वास्त करूँगा सबसे पहले मरकज़ी तंजीम ताजरान कंटोनमेंट रजिस्टर्ड के पैटर्न इन चीफ शेख इनायतुल्लाह साहब से कि वो अपने जज्बात का इज़हार करें और जो मेहमान आए हैं इनको वेलकम करें और इनके साथ बातचीत करें।
तमाम लोगों से गुजारिश है कि तालियां मारने में कंजूसी ना की है। शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आज इंतहाई मसरत तो खुशी हो रही है कि दोनों तंजीमें, अंजुमन ताजरान कैंट और तंजीम ताजरान रजिस्टर्ड रावलपिंडी कैंट, माशाल्लाह उनके अहदेदारान इकट्ठे हुए हैं। और ख़ास कर मुझे ये देख के बड़ी खुशी हुई है कि खान मुश्ताक साहब और उनकी टीम पूरी हाज़िरी के साथ यहाँ पर मौजूद है। ये एक इलाक़ जो हमारा हुआ है, ये कैंट की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है जी। इससे पहले कभी ऐसी बात नहीं, सब बटे हुए थे। अब इंशाअल्लाह ये होना चाहिए कि हमें एक छत पे इकट्ठे होके और अपने जो भी हमारे मतलब है इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं किसी भी महकमे के साथ, तो हम सबको इकट्ठे होकर लेकर चलना चाहिए उनको। और एक मतलब है हमें जो हमने कमेटी बनाई हुई है 7 बंदों की, वो आपस में बैठें, आपस में दोनों आपके भी और हमारे भी, वो बैठें और उसके बाद उसकी कोई मतलब है वे आउट निकालें कि जी किस डिपार्टमेंट से पहले बात करनी है, किस से बाद में बात करनी है। बिकॉज़ अभी तो आप पंजाब में स्पेशली कारोबार करना इतना मुश्किल हो गया है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। हर मिनट के बाद कोई ना कोई मतलब डिपार्टमेंट आ जाता है। अलावा FBR और कैंट बोर्ड के अलावा पंजाब गवर्नमेंट के 1000 डिपार्टमेंट बन चुके हैं जी। और एक टके का बंदा आता है उठा के, जनाब आप करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, ले जाता है उठा के, फाइन्स हो जाती हैं, चीज़ें हो जाती हैं, उसको आपने मद्देनजर रखना है। वो मेन प्रॉब्लम है। कैंट बोर्ड आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैंट बोर्ड एक मतलब मामूली चीज़ें हैं जो कैंट बोर्ड में है, बट जो मेन प्रॉब्लम है दैट इज़ विद द पंजाब गवर्नमेंट। पंजाब गवर्नमेंट के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे तो आपस उसका ये तरीका है कि हम दोनों पार्टीज़ के जो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है तंजीम के अहदेदारान अलग 7 बंदों की कमेटी बनाई हुई है ना जी हमने, उन कमेटी को हर रोज़ नहीं बल्कि हर हफ्ते बैठना चाहिए, 15 दिन के बाद बैठना चाहिए और एक लाएमल निकालें और फिर हमें आप तो पेश करें। मुझे जाहिर साहब हैं, हम लोग मतलब खान साहब हैं, फरमान साहब हैं, इनको आप बताएं कि जी ये हमारा तजवीज़ है, इसको आगे लेके चलें, फिर हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे। मैं बड़ा खुश हूँ कि आप लोग आए हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और इसका आगे जो है ना सिलसिला चलाएँ इसको अभी आप, क्योंकि अभी ये 2 महीने हो गए, 3 महीने, तो हम वहीं के वहीं खड़े हैं। अभी इसको फर्दर लेके मूवमेंट करें, लेके चलें और इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी। थैंक यू जाहिद भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया शेख अनायत साहब। देखिए जो शेख साहब ने बात की है, तो मैं इसी बात को लेके अभी जो है आगे चलूँगा, बातचीत करूँगा। वक्त काफ़ी है हमारे साथ और ये बड़ा अच्छा मौका है एक दूसरे से बातचीत करने का और जो मामलात हैं, जो मसाइल हैं, उसको समझने का, हल करने का। देखिए हमारा जो इलाक़ हुआ है, मैंने इससे पहले भी कहा था कि हमारा इलाक़ सिर्फ़ और सिर्फ ताजर मुफाद में हुआ है और इसका जो नाम भी रखा गया है वो भी जो है वो मिसाक तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ ताजरान के नाम से हम इकट्ठे हुए हैं। लेकिन देखें, आप मिल जाते हैं, इलाक़ कर लेते हैं, दोस्तियां कर लेते हैं, लेकिन उसका कोई ना कोई आउटकम निकलना चाहिए। तो हमारा जो मोहब्बत का सफ़र है अभी शुरू हुआ है, ताज़ा शायद 2-3 माह हो चुके हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ मैं ज़्यादा जो है जो तारीफ़ है उसका कायल नहीं हूँ और जो हक़ाइक़ है मैं उसको देखता हूँ कि हमने जिस मकसद के लिए हमने इलाक़ किया है और जिस मकसद के लिए हमने शाना बशाना हुए हैं, एक दूसरे के साथ बगलगीर हुए हैं और एक जनाब वाली एक मसाली जो है इत्तेहाद का हमने ऐलान किया है, लेकिन इसमें आगे पेशरफ्त होनी चाहिए कि आपका जो मसाइल है इंशाअल्लाह मसाइल हल होंगे, लेकिन उससे पहले सूरत हाल ये होती है कि आप एक मैकेनिज़्म बनाएं कि हमने किस तरीके से आगे चलना है। एक हमने एक्शन कमेटी का ऐलान किया था, उसके बाद
بعد وہ جو ایکشن کمیٹی ہے اس کا کوئی اجلاس نہیں ہوا. اس کے بعد ہمارا کوئی باضابطہ ایک آدھ دفعہ ہم گئے خان صاحب کی طرف, ادھر ڈی جی ایم ایل سی آئے تھے, ان کے لیے ہم جو الوداعی تقریب تھی وہ انہوں نے بڑا اچھا اس کا اہتمام کیا تھا. تو یہ پہلی ہماری باضابطہ گیٹ ٹوگیدر ہے, ہم ایک دوسرے سے مخاطب ہیں. تو جیسے کہ شیخ صاحب نے کہا ہے, یقین کیجئے کہ میں کل بھی رات کو ادھر پنڈی میں تھا, اپنی میٹنگ میں تھا شہر والوں کے ساتھ. تو اس سے پہلے ہر جو بازار کا بندہ, ہر عہدیدار یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے یعنی کہ تاریخی طور پر جو اس وقت جس مشکلات کے ساتھ ہمارا تاجر جو ہے وہ مبتلا ہے, اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی. اور جس طریقے سے ہماری یہاں پریشانیاں ہیں, جو ہمارے مسائل ہیں, اس طریقے سے ہمارا جو رد عمل ہے, رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں یونائٹ ہونا چاہیے, ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے, ہمیں منظم ہونا چاہیے, ہمیں ایک کال کے اوپر اکٹھے ہونا چاہیے. اگر کسی بازار کے اندر کوئی آتا ہے, کوئی سیل کرتا ہے, کوئی آپ کی پاپی ٹیسٹ کے اوپر کرتا ہے, یا اور کوئی بھی کسی سلسلے کے اندر کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی چیز آتی ہے, تو ایک لائے عمل ہونا چاہیے کہ وہ بازار جو ہے وہ فوراً بند ہونا چاہیے. 5 منٹ کے لیے شٹل نیچے ہونے چاہیے, باہر آپ کھڑے ہوں, آپ کے میڈیا کا دور ہے, آپ پروٹیسٹ کریں, بات کریں. تو یہ جو اس طرح کا جو چیزیں ہم نے کیسے کرنی ہیں, کس طریقے سے ہم نے آگے بڑھنا ہے, اس میں آج جو میٹنگ کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے لے کے چلنا ہے, کیسے آگے بڑھانا ہے, کس طریقے سے ہمیں اس میں سے جو فوائد ہیں وہ حاصل ہو سکتے ہیں اور ہمارا تاجر جو ہے اس کے مسئلے حل ہو سکیں. اس کے لائے عمل کے لیے ہم آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب میں درخواست کروں گا کہ یہ صدارتی خطبے کے لیے خان مشتاق صاحب یہ اس پہ اظہار خیال کریں. اس کے بعد ایک آدمی جو ہے لیفٹ سے, ایک رائٹ سے تھوڑی دیر بات کرتا رہے. بات کو جو ہے وہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے, ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے, اور جو بھی کوئی مسائل ہیں, کوئی تجویز ہے تو وہ پیش کی جائے. باقی خان مشتاق صاحب بیٹھے ہیں, ان کے ذہن میں کوئی چیز ہے جس طریقے سے یہ کارروائی چلانا چاہتے ہیں, ان کو بھی آزادی ہے. خان مشتاق صاحب تالیوں کے ساتھ. جی شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی زید صاحب اور آپ کی ٹیم کا. جیسا آپ کو پتہ ہے کہ کینٹ میں 30 35 40 سال سے ایک ہی ٹیم کا جو حکمرانی کر رہے تھے, یا نام نہاد ایک یونین تھی. اس 35 40 سال کا جتنے بھی وہ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ان کا وہ جو قبضہ تھا وہ ہم نے اس کو ختم کیا ہے. آپ کینٹ کے اندر جتنے بھی مین پلازے ہیں یا جتنے بھی مین بازار ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں. اس میں خوشی کی بات تو بالکل ہے کہ بھئی وہ سارے بازار ہمارے ساتھ ہیں, لیکن اس کے لیے سوچنا بھی پڑے گا کہ کیوں وہ ہمارے ساتھ ہیں. کیونکہ جتنے بھی ان کے مسائل ہیں, جتنے بھی وہ کینٹ بورڈ ہے یا ایف بی آر ہے یا کوئی اور محکمے ہے, لیبرز ہے, سوشل سیکورٹیز ہیں, تو ظاہر اتنے سارے مسائل تھے, تو اسی لیے ہر بندہ ان سے مطلب ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہ رہا تھا. ہم نے یہ پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا, مالکان بھی دیتے ہیں, لیکن یہ جو سیل کی پالیسیز ہے نا, اس پہ ہمیں ورک کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ قابل قبول نہیں ہے. ایک بندے کا آج میں 3 دن پہلے ایک شاپ تھی بینک روڈ پہ, تو صبح وہ بیچارہ آیا تو اس کی دکان سیل تھی. تو میں نے کہا پراپرٹی ٹیکس کا کوئی مسئلہ ہے؟ میں گھر تک. کہتے نہیں. میں نے کہا پھر کیا مسئلہ؟ کہتے مجھے پتہ ہی نہیں کیوں ہے. بعد میں پتہ چلا اس کو اوپر ایک بورڈ لگا ہوا تھا اس کے نام کا. اگر وہ بورڈ پہ بھی مطلب ایڈورٹائزمنٹ یا اس دکان کے نام پہ بورڈ پہ یہ سیل کرتے ہیں, تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کمیٹیز ہماری کام کر رہی ہیں, لیکن کینٹ بورڈ کو ہمیں اطلاع بھی دینی چاہیے نا. مطلب ایک اگر کینٹ بورڈ کا ایک ممبر ہے پراپرٹی اس کے بورڈ ٹیکس پہ جو ان کا سینئر ہے یا جو انچارج ہے, تو اس کو اس دکاندار کو نوٹس دینا چاہیے یا بل دینا چاہیے. پھر اگر وہ جمع نہیں کراتا تو اس دکاندار کا قصور ہے. ان کو بیسیکلی پتہ ہی نہیں ہوتا. اب اس ایک بورڈ کے اوپر اس نے اس دکان کو نا سیل کیا ہوا تھا اور اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا. پھر میں نے اس سے 2-3 دفعہ پوچھا مجھے بتاؤ تو میں کسی کو کہوں نا. پھر وہ مجھے ذہن میں آیا, انہوں نے کہا جی کوئی بورڈ لگا ہوا. میں نے
ان کے چودھری ارسلان ہے، اس کو میں نے فون کیا، اس کے ہاں جی وہ سیل کی ہوئی ہے، میں نے اس کو دکان کھلوا دی اس کو، لیکن طریقہ کار ان کا ٹھیک نہیں ہے. ہمیں دیکھیں دکاندار ٹیکس بھی دینا چاہتا ہے، یا کون سا ٹیکس دکاندار ہے جو دیتا نہیں ہے؟ مطلب میرے خیال میں تو کوئی ایسی چیز رہتی نہیں ہے جو دکانداروں پہ پڑتی نہیں ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ کار جو ہے نا وہ کم از کم وہ ہونا چاہیے. جس طرح ہم اکثر سی پی او صاحب یا آر پی او صاحب کے پاس جاتے ہیں نا، کہ ان کو کہتے ہیں کہ یار وہ ہمیں بڑا پروٹوکول دیتے ہیں. اس ٹائم کامن کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، کوئی لا اینڈ آرڈر کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو بڑا پروٹوکول دیتے ہیں وہ، لیکن وہاں پہ بھی ہمارا سوال یہ ہوتا ہے کہ یار ہمارا دکاندار جو پلازے کا ایک صدر ہے یا کسی بازار کا وہ ایک نمائندہ ہے، جنرل سیکرٹری ہے، وہ تھانے میں جاتا ہے، آپ کا ایک سپاہی یا ایک اے ایس آئی اس کو وہ بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ یار میں بازار کا صدر ہوں، لیکن وہ دیکھیں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، چیک باؤنس ہو رہا ہوگا یا کوئی لڑائی کا کیس ہوگا، کوئی ڈکیت چور کے پیچھے تو ہمارے بازار والے جاتے نہیں ہیں. میں کہتا ہوں وہ اس کو اس طرح اگنور کرتے ہیں کہ جس طرح یار اس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے. آپ ہمیں پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ تھانے میں آپ کا ایک بندہ جو ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ نہیں رہا ہوتا. تو یہ جو پراپرٹی بورڈ ٹیکس کا بھی ایشو ہے نا، اس کو بھی ہمیں ایک اس ٹائم یہ چاہیے کہ ہمیں ایک خود فرنٹ لائن پہ جا کے ایک ان کے جو کمانڈر صاحب ہیں یا سی او صاحبان ہیں ان کو اکٹھا کر کے ہمارے جو جوائنٹ ایک ہمارا مطلب ٹیم بنی ہوئی ہے، ہمیں خود جا کے ایک میٹنگ کرنی چاہیے. اس میں ٹھیک ہے پوری ٹیم نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر 8-10 بندے ہوں پوری ٹیم ہو جائے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن اگر ان سے اپنے پوائنٹس پہ بات کرنی ہے تو 5-6 ممبر ہونے چاہیے ہمارے، جس میں جا کے ہمیں ان سے کرنا ہے. پھر ہمیں اپنے بازاروں میں وہ سرکولر دینا چاہیے. اس کے بعد اگر ہماری غلطی ہے تو ہم اپنے دکاندار کو پوچھیں نا. ہم بیسیکلی پوائنٹ پہ نہیں جاتے. ہمارا اعتراض دوسری یونین سے بھی یہی ہے کہ اگر ون مین شو بننا ہے تو وہی پراپرٹی ٹیکس حل کر رہا ہے، وہی جا کے بورڈ کو کر رہا ہے، وہی جا کے لیبر کو کر رہا ہے، اس کا کوئی اور ممبر کسی جا کے کو کام کر لے تو ویسے ہی ان کو منظور نہیں ہوتا. ہم تو خیر ایسے نہیں ہیں، ہماری بھی ٹیم بنی ہے، آپ کی بھی ایک ٹیم ہے وہ کام کرتی ہے، لیکن یہ بڑا سیریس میٹر ہے. اس میں ہمارے بہت سارے جو ممبر ہیں، اب ایک ریسنٹلی ایک کیس ہمارے پاس آیا جس میں جی کوئی چیزیں ہمارے بھائی ہیں بہو ملے سے رفیع صاحب، انہوں نے کچھ کام کیا ہوا تھا، تو سی او صاحب کہتے ہیں جی آپ یہ کام ان کو کہیں قادری صاحب کو اگر کلیئر ہے تو ہمیں بتائیں. میں نے کہا جی قادری صاحب کے کہنے پہ کوئی کام ہوگا تو ہم نہیں کریں گے، بازار بھی بند کریں گے، آپ کے خلاف پروٹیسٹ بھی کریں گے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ اگر ایک عمران کیانی صاحب کے کہنے پہ ہی کام ہونا ہے تو پھر ہمیں کیا چیز ہے، ہمیں ہماری کوئی مطلب وہ حیثیت نہیں ہے. پھر اس کے لیے ہم تھوڑا لیٹ ہیں، ہمیں میٹنگز کرنی چاہیے، ان کو باور کرانا چاہیے کہ بھائی اگر ہم سٹیک ہولڈرز ہیں، آپ اس بندے کو ترجیح دیتے ہیں جس کا تو کچھ ہے ہی نہیں ہے کینٹ میں. تو یہ چیزیں اس کے لیے ہمیں میٹنگ کرنی چاہیے، اس پہ ہمیں ورک کرنا چاہیے. جس طرح ہم نے ابھی لاسٹ ٹائم 2-3 دن پہلے ایک اپلیکیشن دی ہے کینٹ چیمبرز میں کہ بھئی ہم ایک جوائنٹ میٹنگ چیمبر میں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا ہلاک ہوا ہے. تو کم از کم جو زید صاحب کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، 85 سے 90% جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ہم ہیں. تو اگر چیمبر میں بھی ہمیں اس کے مطابق نمائندگی یا اس کے مطابق عزت نہیں ملے گی تو میں اس کو کہنے میں بالکل دیر نہیں کروں گا کہ ہم وہاں پہ بھی اپنا جو ہے نا گروپ بھی بنائیں گے اور ٹکرانا وہ ہم ٹکرائیں گے بھی. اگر ہمیں وہ عزت دیں گے تو بالکل ہم ان کے ساتھ چلیں گے. جس طرح ابھی ایک الیکشن ہو رہا ہے جم خانہ میں، تو اس میں شیخ حفیظ صاحب اس کو کر رہے سیکرٹری کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. تو نیچے جتنی نا یہ باتیں چیمبرز میں پھیلائی جا رہی ہیں کہ بھئی جو گروپ ہمارا ہلاک ہوا ہے یہ ہمارے چیمبرز کے اگینسٹ جا رہا ہے. تو لاسٹ میری جب یہ میٹنگ ہوئی، فرمان بھائی بھی ساتھ تھے، وجی بھائی بھی ساتھ تھے، تو ہم نے پریزیڈنٹ صاحب کو یہ کلیئر کیا کہ بھائی ہمارا 2 بندوں کے خلاف احتجاج ہے یا بائیکاٹ ہے یا ان کی مخالفت ہم اس ہر سٹیج پہ ہر پلیٹ فارم پہ کریں گے. ظفر قادری یا شیخ حفیظ صاحب ہے، تو اس میں اگر آپ نے سیکرٹری کا ٹکٹ شیخ حفیظ صاحب کو دے دیا تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. نیچے جتنا عملہ ہے ہم چیمبر کو ہم سپورٹ کریں گے اور چیمبر کے ساتھ ہے، میاں پرویز اسلم گروپ کے ساتھ ہے ہم. لیکن اگر آپ نے دیکھیں نا کینٹ میں جو پوزیشن بنی ہوئی ہے ہماری، بیسیکلی تو دیکھیں ہم خود ایک گٹھے تھے، تو اگر ہم نے مخالفت میں گئے ہیں یا ایک یونینز ہم نے بنائی ہے یا کینٹ کے اندر ان کے خلاف اتنا سیریس ریئیکشن آیا ہے تو یہ ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم ایک بندے کے مطلب ہے اس پہ آپ جا کے ون مین شو بنا ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے.
चैम्बर में भी हमारे यंग जो टीम है जिनको हम नॉमिनेट करें उनको वो एग्जेक्टिव मेंबर हम बनाए जाएं, उनको अच्छे ओहदे पे लाया जाए। बेसिकली हमारा जो प्रॉब्लम है इस टाइम सीरियस वो ये है शेख अनायत साहब, ये जो बॉडी बनाने जा रहे हैं ना कैंट बोर्ड में, इसमें हमारे मेंबर हर हालत में होने चाहिए, अच्छे तरीके से हो तो बेहतर है। अगर उसके लिए हमें कोई और रास्ता भी इख्तियार करना पड़े, प्रोटेस्ट भी करना पड़े, एहतजाज भी करना पड़े, क्यों कि कैंट में मेन स्टेक होल्डर्स हम हैं। अगर ये जिनके स्टेक नहीं है उनको ये ओहदे दें या उनको ये मेंबर बनाएंगे तो हमें ये मंजूर नहीं होगा। तो हमें ये बैठ के सोचना चाहिए कि जो आगे का लाए अमल है। देखें जैद साहब आप इस मामले में भी बहुत सीनियर है हमसे, या शेख साहब आप बहुत सीनियर होंगे। मैं 2008 में जब गखड़ प्लाजा गिरा तो मैं यूनियंस में आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक यूनियंस में चल रहे हैं, मरकज़ में भी आए हैं, अपना मरकज़ भी अल्लाह का शुक्र है हमने बनाया है, इंशाल्लाह आगे भी चलेंगे। ये बहुत एक स्लो प्रोसेस है। लोग ये समझते हैं जो रातों रात आते हैं वो रातों रात प्रोग्रेस देंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा किसी काम पे या किसी महकमे में या कैंट बोर्ड में कोई ऐसा मसला हो जिसमें हमारी नज़र ना हो। हमारे 8 से 10 मेंबर ऐसे हैं जो कैंट बोर्ड को भी हैंडल्स कर रहे हैं, वो उसमें 2-3 लाजमी कैंट बोर्ड सुबह जाते हैं। कैंट थाना है उसको हम चेक कर रहे हैं खुद, मतलब उसमें 2-3 मेंबर हैं हमारे, उसको भी चेक कर रहे होते हैं। बाकी को मसला होता है तो हम खुद उसमें आ जाते हैं। तो हमें बेसिकली सोचना ये चाहिए, जो आगे कैंट बोर्ड की पॉलिसीज़ हैं बहुत सख्त हैं, बहुत नोटिस दे रहे हैं, ये प्रॉपर्टी टैक्स पे बहुत ज़्यादा बढ़ा कि ये उनको जो है ना प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस दे रहे हैं। और उस पर जो सख्त जो राय अमल हमें लेना चाहिए या सख्त एक्शन लेना चाहिए वो ये है कि जो ये दुकानें सील करते हैं ना, सील पे हमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। देखें कि अगर हमारे एक दुकानदार को उन्होंने नोटिस भेज दिया है तो एक पॉलिसीज़ होनी चाहिए, एक दफ़ा भेजा है 2 दफ़ा भेजा है, वो हमारे इतला में भी होनी चाहिए कि सीओ साहबान है या प्रॉपर्टी टैक्स जो इंचार्ज है वो हमें उसका व्हाट्सएप कर दें, या उनके जो मेंबर हैं वो हमारे बाज़ारों में आते हैं वो हमें इतला दें। हर बाज़ार में हमारी यूनियंस तो है ना, उनको बताएं। ये करते ही है कि जब सुबह सुबह दुकानें खुलती है, सुबह दुकान सील हुई होती है, वो दुकानदार बेचारा तो हिम्मत ही नहीं करता, अकेला होता है। उसमें भी अगर हम जैसे बंदे ना हो, हम तो फ़ोन पे कहते हैं यार सील तोड़ दो, हम देख लेंगे कैंट बोर्ड से, बाद में हम खुद बात करते रहेंगे। मैंने तो जितनी दुकानें खुलाई हैं इसी तरह खुलवाई हैं, पहले सील्स खुलवा दी हैं, बाद में उनसे जाके बात की है या उनके बंदे को खुद हमने बुलाया है। लेकिन सील पे हमें शेख अनायत साहब ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। मेरी टीम इस पे बिल्कुल मतलब एक ही एजेंडा है कि भाई जो सील होनी चाहिए ये दुकानें सील नहीं होनी चाहिए, उनका भी कोई एक लीगल वे होना चाहिए। किसी तरीके से एक मतलब है कि हमें नोटिस मिले, हमें उनके सीईओ के साथ मीटिंग करनी चाहिए कि उस पर वो अपनी पॉलिसीज़ हमें क्लियर करे, ताकि ये जो हमारा दुकानदार है वो बेइज्जत होता है वो नहीं होना चाहिए। वो बेचारा चौक में खड़ा होता है, करोड़ों रुपए उसने बिजनेस कर रहा होता है और 1 लाख रुपए के लिए या 50,000 के लिए वो बेचारा उधर जलील हो रहा होता है। तो ये चीज़ें हमें मंजूर नहीं है। तो जो और पॉलिसीज़ है जो इत्तफाक़ राय से होंगी इंशाल्लाह उस पर हम बिल्कुल मिल के चलेंगे। और मैं जोर ये दूंगा जो कैंट बोर्ड की पॉलिसीज़ है उस पर हमें मिल के एक जामे अमल बनाना चाहिए और उस पर हमें अटल खड़ा होना चाहिए। शुक्रिया। जी शेख साहब। ये आप दुकानदारों का काम है कि उनसे ये बात क्लियर करें कि जनाब या तो टैक्स हमें पे करने दें, हम पे कर देंगे, हम किराए से काट लेंगे। ये इसकी एक मतलब सूरत हाल बन सकती है। दूसरी आपने कहा कि सील हो जाती है बगैर इंफॉर्मेशन के। यस, हमने जो कमेटी बनाई हुई है 7 रुकनी कमेटी, उसका काम है कि ये चीज़ें पॉइंटेड करके वो हमारे सामने पेश करें ला के, ताकि वही चीज़ें हम लेके जाएं कैंट बोर्ड के ऑफिस में। अब इंडिविजुअली खान साहब तो हर काम नहीं कर सकते हैं ना जी, कमेटियाँ काम करेंगी ना, या जाहिद साहब नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता। हमारी जो कमेटी है वो काम करती है, आपकी कमेटी काम करती है, मगर हमारी तरफ तो कोई बात अभी 2 महीने में कोई बात नहीं आई है। अगर ये चीज़ें आप लाएंगे हमारे सामने तो इंशाअल्लाह ताला हम आपके बिल्कुल शाना बशाना करके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। और साम मारने वाली टीम जो है इंशाल्लाह तैयार होगी। और बाकी जो उन्होंने बात की है ये कमेटियों वाली, तो ये हम इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं कि देखें हमारी भी FBR में, कैंट बोर्ड में, लेबर की, एजुकेशन की हमारी कमेटी है, तो हम क्यों ना मुश्तरका कमेटियाँ बना दें हम लोग।
تو اسی بات کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ڈسکس کریں گے ہم لوگ، پھر یہ رائے دیں کہ ہر بندہ جو ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے ہماری آلریڈی، ہم دونوں گروپوں نے اپنا اپنا کام کرنا ہے یا ان کمیٹیوں کو بھی ایک مشترکہ کمیٹی بنانی ہے، اس پہ بھی دو احباب ہیں وہ رائے دے دیں۔ دوسری آپ سے بات یہ کرنی تھی کہ ابھی خان صاحب نے کہا ہمارے سارے معاملات جو ہیں وہ کینٹ بورڈ سے متعلق ہیں، تو میں ویسے تو ابھی شیخ صاحب نے اجازت نہیں دی بات کرنے کی، لیکن میں خود ہی بات کیے دیتا ہوں کیونکہ میڈیا پہ بات آ چکی ہے۔ تو مجھے انہوں نے نامینیٹ کیا ہے وائس پریزیڈنٹ کے لیے، ابھی جو سیٹ اپ آ رہا ہے اس کے اندر، تو اس میں 99.9% جو ہے وہ چیز کنفرم ہوتی ہے، لیکن جب تک گزٹ نوٹیفیکیشن نہ ہو جائے اس وقت تک جو ہے نا یہ اس کو حتمی نہیں کہا نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر آپ نے دعا کی اور انشاءاللہ اگر یہ معاملہ ہو جاتا ہے، یقین کریں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آگے جو سیمی جو کمیٹیاں ہیں، جو اسیسمنٹ کمیٹی ہے، اور جیسے خان صاحب نے کہا ہے انشاءاللہ اگر یہ تاج ہمارا خدمت کا سر پہ پڑتا ہے ہمارے، تو انشاءاللہ یہ جتنی بھی کمیٹی ہیں سب میں نمائندگی ہماری ہوگی، اور انشاءاللہ اب جو مسائل ہیں ہم اس کو حل کریں گے، حل نہیں کر سکے تو استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں گے۔ تو دیکھیے یہاں پہ ہم نے اس سے پہلے بات ہو چکی ہے، میں نے اپلائی نہیں کیا کسی قسم کا، اور نہ میں نے کوشش کی ہے، خود انہوں نے ہمیں مجھے کیا ہے 1-2 دن پہلے انہوں نے کہا کہ اپنا آئی ڈی کارڈ بھیجیں، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کارڈ کیوں منگا رہے ہیں، کل انہوں نے 9 بجے بتایا جی کہ آپ کی نامزدگی آپ نے کر دی ہے۔ تو یہ اس لیے ہے کہ کارکردگی ہے، وہ جب دیکھتے ہیں کہ کینٹ میں کون ہے جو بہتر ہے، جو سچا ہے، کھرا ہے، ایماندار ہے، تو انشاءاللہ یہ گروپ آمنے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے ہیرے ہیں، یہ سارے سام مارے مر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم یونائٹ رہیں گے، مل کے آگے چلیں گے تو انشاءاللہ حالات ہمارے لیے بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور دعا کریں جو ہی یہ انشاءاللہ گزٹ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے تو میں دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن پیشتر مسائل ہمارے انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ لوگوں کے تعاون سے، مہربانی سے یہ مسائل ہمارے حل ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ان کی پوری ٹیم کو یہاں آنے پر ویلکم کرتا ہوں، ان کا شکر گزار ہیں کہ وہ یہاں پہ ہمیں آئے ہمارے پاس اور خدمت کا موقع دیا ہے انہوں نے۔ میں مشتاق خان صاحب کی بات کو ہی آگے لے کے چلوں گا، ممکن ہے میرے پاس اتنی انفارمیشن نہ ہو، پر جو یہ آپ سیلنگ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، یہ سیلنگ آلریڈی وہ نوٹس دیتے ہیں، یہ ہماری 2-3 دفعہ سی او صاحب سے بھی میٹنگ ہو چکی ہیں اس متعلق۔ یہ نہیں ہوتا کہ آج رات کو گئے ہم بند کر کے دکانیں اور صبح آئے اور دکانیں سیل ہوگی، نہیں، وہ کچھ خامیاں ہمارے اندر بھی ہیں، دکانداروں کے اندر بھی ہیں، وہ بھی ہمیں دور کرنی چاہیے۔ اب ظاہری بات ہے انسلٹ تو دکاندار کی ہوتی ہے، نہ کھلوا سکیں یا سیل ہو جائے تو وہ جو عہدیداران ہیں ان کی بھی انسلٹ ہے۔ تو میرے خیال سے تو یہ زید بھائی ایسی کوئی جو ہماری اپنی ٹیم کور ٹیم بنی ہوئی ہے، 7 بندے ادھر سے 7 اس طرف سے، تو وہ جا کے سی او صاحب سے میٹنگ یا متعلقہ بندے سے میٹنگ کی جائے کہ جس بازار میں انہوں نے وزٹ کرنا ہے، اگر اس بازار میں وزٹ کرنے سے پہلے وہ اس کمیٹی کے ممبروں کو مل لیا جائے تو وہ میرے خیال سے ذرا زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اس میں یہ ہے کہ ہر ایک دکاندار کی جو عزت نفس ہے وہ بھی مجروح نہیں ہوگی، اور یعنی یونین اور جو یعنی کینٹ بورڈ ہے ان کے درمیان میں ہی اس کے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ تو ایک دفعہ پھر تمام باڈی کو میری طرف سے خوش آمدید، بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو میں آئی ایم ویری تھینکفل ٹو زید بختیوری صاحب اور اس کی ٹیم کا کہ انہوں نے ہمیں جو ہے نا انوائٹ کیا، اور انہوں نے جو ہے نا ہمارے پہ اعتماد کر کے ہمارے ساتھ انہوں نے الحاق کیا ہے، اس کے لیے میں اور میری ٹیم ان کا بے حد مشکور ہے۔ ابھی اب آتے ہیں مسائل پہ کہ مسائل کیا ہے ہمارے۔ مسائل تو بہت سارے ہم نے ڈسکس کیا، لیکن مسائل کے حل کے جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ سام پہ، ایک بندہ وہ کہتا ہے کہ سام تھا میں نے مار دیا۔ ہمیں ایک ایسی کمیٹی بنانی چاہیے جو سام کو دیکھ کے مار لے، ہم اس کو نہیں کہہ کہ سام پہ سام کو مارنے والے میں چاہیے۔ تو یہ جو ہم نے کمیٹی بنائی ہے 14 ممبر کی، اس میں سے ہم مختلف کمیٹیز بنائے جو ایک بی آر کو ڈیل کرے، جو کنٹونمنٹ کو ڈیل کرے،
اور جو ہے نا مختلف جو مسائل جو اداروں کے ساتھ پولیس اسٹیشن کو کرے، تو اس کمیٹیوں میں ہمیں گروپ بنانے چاہیے. اور دوسری بات یہ نا کہ جتنے ہمارے جو بھائی بیٹے جو عہدیداران ہیں، آپ لوگ عہدیداران ہیں، آپ کسی بھی لیول پہ آپ لیڈر دیں، آپ کو جو ہے نا اپنے آپ ڈسٹنگوش کرنا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے. آپ جب صبح نکلتے ہیں نا تو آپ نے یہ سوچ کے نکلنا ہے کہ میں نے جن لوگوں نے مجھ پہ اعتماد کیا، یعنی ہمارے جو ہے نا تقریباً 17-18 پلازو بازار ہے کہ میرے صدور ہمارے ساتھ ہیں، تو یہ صدور لیڈر ہے. ہر صدر کے پیچھے 500 سے لے کے ہزاروں لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہیں. تو اگر ہم صرف صبح اٹھ کے آتے ہیں اور صرف یہ کہتے ہیں وہ اسکورٹ پہن کے کہ میں صدر ہوں، تو اس سے کام نہیں چلتا. اور یہی جو ہے نا جو معاملات خراب ہوئے، جو اس سے پہلے جو ٹیم تھی جس نے 40 سال حکومت کی اور جو صرف 4-5 بندے چلا رہے تھے، انہوں نے سارے معاملات خراب کیے. اب یہ حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں کہ لوگوں کا جینا حرام ہو جائے گا. یعنی اگر کوئی 3 لاکھ روپے سے اوپر کما رہا ہے تو اس پہ ٹیکس تقریباً 30 سے 35% بن رہا ہے. یہ ایسا ماحول بنا رہے ہیں کہ پھر ٹیکس چھپانا بھی مشکل ہو جائے گا. تو ان معاملات کو اس کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ زیادہ سے ٹیکس کا پرسنٹیج بڑھانے سے ٹیکس زیادہ نہیں ہوتا. تاجروں کے لیے مختلف جو مسائل ہے اس کو حل کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم حل نہیں کریں گے، ہم لیڈر کا رول پلے نہیں کریں گے، تو پھر جو ہے نا باقی جو عام دکاندار تو خراب ہوئیں گے، ہم بھی جو ہے نا کاروبار سے ان چیزوں سے نکل جائیں گے. تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ سب ادھر آئے. آپ سب ماشاءاللہ عہدیداران ہیں، لیڈران ہیں. آپ کو اللہ نے ایک عزت دی ہے اور یہ عزت لوگوں کی وجہ سے ہے. ان لوگوں کو آپ لوگوں نے عزت دلوانی ہے. ٹھیک ہے، آپ جب کسی تانے میں جاتے ہیں، کسی ادارے میں جاتے ہیں، تو آپ ایک عام بندہ نہیں ہے. آپ کے سامنے کوئی سرکاری بندہ بیٹھے تو اس سے رسپیکٹفلی حق کے لیے بات کریں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم سب یعنی اس وقت کینٹ کے 95% ریپریزنٹیٹو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. اور راولپنڈی کینٹ پاکستان کے کینٹوں میں سے سب سے امپورٹنٹ کینٹ ہے. اور آپ کو بھی پتہ ہے کیوں امپورٹنٹ ہے. تو اس پہ اگر اللہ نے آپ لوگوں کی ایک برتری دی ہے تو اس کو جو ہے نا خوش اسلوبی سے اور لوگوں کے مسائل کے مطابق ہم نے کام کرنا ہے. تو انشاءاللہ میں تو سب سے پہلے آگے ہوں. اگر کسی دوست نے نہیں کرنا تو اپنے جنرل سیکریٹری یا صدر صاحب کے ساتھ اپنے استعفیٰ جمع کر دے کہ بھائی مجھے صرف عہدہ چاہیے، میں کام نہیں کر سکتا. ہم نے جو ہے نا کام کرنا ہے اور جو لوگ کام کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو انشاءاللہ آپ ساتھ رہیں گے. جناب شیخ عنایت صاحب، زاہد بختاوری صاحب، گروپ لیڈر فرمان اللہ خان صاحب، مشتاق خان صاحب، بھاٹیا صاحب، بٹ صاحب، راؤ صاحب، تمام حاضرین مجلس کو السلام علیکم. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں مرکزی تنظیم تاجران کا جنہوں نے ہمیں آج اس دورانے پہ بلایا. اس کا باتیں تو سب نے کی ہیں اور ایڈوانس مبارکباد دیتا ہوں زاہد بختاوری صاحب کو وائس پریزیڈنٹ منتخب ہونے پر. اور جو باتیں کی ہیں سب بھائیوں نے وہی بات ہے، مسئلہ وہی ہے سیلنگ کا اور جو بورڈ ٹیکس کا ہے. صرف میں یہاں پر ایک ذرا سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، رپیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ سر میں نے سی او صاحب کو یہ کہا تھا کہ سیل کرنے سے پہلے ایک گروپ بنائیں. آپ ہر پلازے کے بندے کو واٹس ایپ کریں کہ یہ لسٹ ہے، 3 دن کے اندر پیسے جمع کرا دیں، اس کے بعد سیل ہوگی تاکہ ایک وائٹ کالر بندہ جو ہے اس کی عزت نفس پہ نہ، بے شک یہ مالکوں نے دینا ہے لیکن وہاں پر جو بیٹھا ہے اٹینڈنٹ اس کی بھی سیلف رسپیکٹ ہے. انہوں نے کہا جی میں یہ گروپ بناتا ہوں. ضیاء صاحب کو کہا کہ ایک گروپ بنائیں، ہر اس کے ساتھ کہ ایک لسٹ دی جائے کہ کل یہ سیل ہوں گی. اس کے بعد میں نے ان کو ایک روشنی ڈالی. میں کہا سر یہ 2 آئیڈیاں چل رہی ہیں، کسی کی اے آر وی اگر 6 لاکھ ہے تو وہ 3 سال بعد 7.5 لاکھ بنتی ہے. اس کے حساب سے اسے ٹیکس بھیجیں. آپ اسے ٹیکس بھیجنے 40 لاکھ 39 لاکھ 30 لاکھ. بعد میں آپ کا بندہ دکان پہ جاتا ہے جی اسیسمنٹ کمیٹی میں آپ کی ہم سیٹلمنٹ کرا دیتے ہیں، 2 لاکھ دے دیں 3 لاکھ دے دیں. جو بندے کا جہاں بھی سیٹ ہوتا ہے اسیسمنٹ کمیٹی میں پیش نہیں ہوتا، وہ دوسری آئی ڈی سے وہی 30% کا بل بنا کے اسے دے دیتے ہیں. اس پہ ضیاء صاحب نے کہا جی مجھے نوٹس میں یہ بات ہے، میں اس کو چیک کر رہا ہوں کہ ڈبل آئی ڈی چل رہی ہے. تیسری بات ہے بورڈ ٹیکس کی. بورڈ ٹیکس جو ہے 1937 کے ایکٹ کے مطابق جو ہے نا سر 10/2 جو ہے ہر فرنٹ آف شاپ جو ہے نا ایگزیمپٹ ہے. جو بندہ ٹیکس پیئرر ہے اس کے لیے سر یہ تو لگتا ہی نہیں ہے. اس کے بعد کوئی ہولڈنگ ٹیکس لگتا ہے، اس پہ ٹیکس لگتا ہے سر بس یہی گزارشات ہیں. آپ ہمارے بڑے ہیں. دوسرے سر میں نے کہا جو کمیٹی بنائی ہے 14 ممبر کی سر، اس میں 2 بندے ایک طرف سے 2 بندے ایک طرف سے اور ایک ہیڈ بنا کر کے ایک تھانے کی کمیٹی بنائی جائے جو پولیس کو کرے، ایک FBR کو کرے
اور ایک کنٹونمنٹ بورڈ کو کرے. 4 ممبر 2 ممبر ایک طرف سے لیں, 2 ممبر ایک میں سے لیں, کسی کو 5ویں کو اس کا ہیڈ بنا دیں. اس طرح کمیٹیاں بنائیں تاکہ اس میں اس کو آپ ہر ہفتے اس کو چیک کریں کہ بھئی اس ہفتے میں کنٹونمنٹ بورڈ میں کیا ہوا, پولیس کے ساتھ کیا ہوا, BR میں کوئی میٹنگ ہوئی. بے شک آپ اسے خود ہیڈ کرنا چاہتے ہیں, لیکن 2 یا 3 بندے ادھر سے 2-3 بندے سے ادھر ایک بندے میں رکھ لیں کمیٹی میں. ہیڈنگ ایک طرف سے کر لیں, آپ کر لیں, ایک طرف سے مشتاق صاحب کر لیں, کوئی اس طرح ہیڈ بنا کر کے اس کو موو کر لیں. سر بڑی مہربانی سر.